الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین عزیز محتشم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹوڈے پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اپنی مثال آپ ہے، وہ موضوع ہے درود و سلام۔ سامعین عزیز مکرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم۔ ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا یہ درود بھیجنا تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کیسے آقا کریم علیہ السلام کے اس قول سے کہ درود ہم پڑھتے ہیں، درود آقا کریم علیہ السلام پر بھیجا جاتا ہے اور اس وجہ سے پاکیزگی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، روحانیت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو سامعین عزیز محتشم ناظرین، درود پاک اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے یہ درود و سلام کی دولت مل جائے اللہ رب العزت اس کی دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف ہے، درود و سلام اللہ کی رحمت کا خزینہ ہے، درود و سلام گناہوں کا کفارہ ہے، درود و سلام جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، درود و سلام بلندی درجات کا زینہ ہے، درود و سلام قربت خداوندی کا آئینہ ہے، درود و سلام قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، اور درود و سلام دل کی طہارت ہے، درود و سلام ہماری زینت ہے، درود و سلام تنگ دستی کا علاج ہے، درود و سلام مشکلات کا حل ہے، درود و سلام روحانی پریشانیوں کا علاج ہے، درود و سلام بلاؤں کا تریاق ہے، درود و سلام غربت اور افلاس کا حل ہے، درود و سلام دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر درود و سلام ہم سب کے لیے شفاعت کی کنجی ہے۔ درود و سلام کے ڈھیروں فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو احباب شریک ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ شریک ہیں محترم محمد رؤف سیالوی صاحب، پروفیسر ہیں کپس کالج میں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ننا منا ثنا خان عبد المنان صاحب، اور ساتھ نہایت خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب زاہد منظور صاحب۔ تمام احباب کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں درود و سلام کے طریقے بھی بتاتا ہے اور اللہ رب العزت کی یہ سنت بھی ہے۔ آپ ہمیں بتائیے گا درود و سلام کیسے قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے، اس پہ آپ روشنی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، محبتیں۔ اور ثم الحمدللہ میرے لیے یہ سعادت کا باعث ہے کہ میں آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ پر جب آپ غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں واضح یہی درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آئے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کرو۔ تو پھر آپ دوسرے مقام پر جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ نے پہلی آیت کریمہ میں دیکھا تو وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
تو آپ کو یہی درس دیا جا رہا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. اب احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو سنت کبھی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے نا علامہ صاحب، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی، اور نبی پاک پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی شان یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. لیکن جب اپنے حبیب پر درود اور سلام کی باری آئی تو قرآن میں فرمایا کہ فرشتوں تم بھی آ جاؤ اور میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. کیا بات. اور اے امت مسلمہ تم بھی آ جاؤ اور شریک ہو جاؤ. آؤ مل کر اپنے پیغمبر، اپنے محمد، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. کیا کہیں، بہت خوب. سبحان اللہ. اور اسی طرح جب آپ حدیث پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں، آپ کا کوسچن تھا کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلام ایک ایسا روٹین ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک دو اشخاص عام بھی اگر آپ مثال لے لیں تو ان کو ملنے کا، ان کا آپس میں تعلق جوڑنے کا، ان کو ذریعہ جو ہے وہ سلام ہے. ایک شخص جو آپ کا اجنبی بھی ہے، اگر آپ اس کو سلام کرتے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، تو بالآخر وہ اس سلام کے ذریعے بھی آپ کا تعلق اور جان پہچان شروع ہو جاتی ہے. تو بے عین ہی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اسے یقیناً قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ ان اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن مجھ سے جو سب سے زیادہ قریب شخص ہوگا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک. تو یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو میرے ساتھ قرب کا بہترین ذریعہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور مافیا کی کوئی بھی چیز اس قرب کو نہیں پہنچ سکتی. تو ہمیں اس حضور کے اس فرمان پر اور اللہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جتنا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں اتنا کم ہو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی ایمان ہے اور یہی ہماری نجات ہے اور یہی شفاعت ہے اگر ہمیں قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ایمان کا ایک اہم جزو ہے، جس کی بدولت ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس کی بدولت ہمیں یہ ایمان نصیب ہوا ہے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور واسطے کی نسبت سے نصیب. بے شک. اچھا علامہ صاحب، یہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی بھی درود و سلام سے ملتی ہے. یہ روحانی پاکیزگی کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی. آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح. تو جسم اور روح دو چیزوں کا جب مجموعہ ہے تو دونوں چیزوں کی پاکیزگی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں اور نہا دھو لیا، خوشبو لگا لی، اور اندر سے آپ کی جو روحانی کیفیات ہیں، جو دلی کیفیات ہیں، وہ ان کی طہارت کا، ان کی پاکیزگی کا کوئی ذریعہ، کوئی اہتمام نہ کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دلوں کی طہارت چاہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے آپ کے دلوں کی اور ہمارے دلوں کی طہارت چاہتا ہے تو پھر اسی سینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایسی ذات اور ایسی ہستی جس کی خاطر اس نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی جان، اس کائنات کی جان، تو ان کے ذریعے
سے یہ سب کچھ ہمیں ملا، یہ ساری نعمتیں ملی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو ہماری جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا سما نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے میں جامع ترمذی سے امام ترمذی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکات لکم، کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک یہ تمہارا درود مجھ پر پڑھنا تمہاری روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں ہم پڑھ تو رہے ہیں حضور کی ذات پر، لیکن اس کا نتیجہ اور تحفہ کیا مل رہا ہے؟ تحفہ جو ہے وہ یہ ہمیں مل رہا ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کا بھی سما ہو رہا ہے اور ہماری روحانی پاکیزگی کا بھی سما، اور ساتھ ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت کی الگ سے جو نعمتیں اور اس کے صدقے سے جو برکتیں ملنی ہیں وہ بے حساب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قرب مصطفیٰ اور روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا درود پاک ذریعہ ہے، بیان فرما رہے تھے پروفیسر محمد رؤوف صاحب۔ اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چونکہ ذکر بھی انہی کا ہو رہا ہے تو مزید انہی کے ذکر کو نعتیہ انداز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے محترم جناب زاہد منظور صاحب۔ جناب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جان سدراتے ہار گیا، کوئی جان سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی واللیل دی زلفاں والا سی، جڑا لنگ سدراتوں پار گیا، اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ایک تو آپ نے بھی ساتھ ہی درود و سلام پہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت درود و سلام کا ہی کلام پڑھا. مزید روحانی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوگی. سامعین عظیم الشان یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ بہت جلد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے، کہیں بچے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام. بہت خوبصورت موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، درود و سلام پر. اور کسی نے کیا خوب کہا، تاجدار جہاں یا نبی محترم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اور پھر فرمایا ہم غلاموں پہ ہو آقا نظر کرم، آپ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. چلتے ہیں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف. آپ سے آج بہت ساری رحمتیں اکٹھی کرتے ہیں درود و سلام کے حوالے سے، کیونکہ رحمتوں بھرا موضوع ہے. علامہ صاحب، ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ درود و سلام جو ہے یہ انسان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے. اس پہ ذرا آپ روشنی فرمائیں، کیسے گناہوں کی بخشش ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دنیا کے لیے اور اس جہان نہیں اگلے جہان کے لیے بھی اور تمام جہانوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ نے جب فرمایا کہ حضور کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر جب درود و سلام آپ پڑھتے ہیں تو کیا اس رحمت کا حصہ آپ کو نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ جب اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی جو نہیں پڑھتے، کیونکہ تمام جہانوں کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی سب کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے. اس کا اور کیا مقام ہوگا؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. تو انسان کو امید دلائی اور مایوسی کو گناہ قرار دیا. تو اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود و سلام پڑھنا کس لحاظ سے ہماری گناہوں اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر دل و جان سے اور پورے اہتمام سے میری ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور ایمان افروز بات اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر مل کر بیٹھیں اور میری ذات پر درود و سلام پڑھ دیں تو ان کی ملاقات برخاست ہونے سے پہلے میں ان دونوں کے اگلے پچھلے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بخشے فرمائے اور ہمارے سامعین کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے. بے شک ہمارے ناظرین بھی اس کو سن رہے ہیں، درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. علامہ صاحب، میں ایک سوال آپ کی طرف آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میں مشکل میں ہوں، آج ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں. گھر بے شک رزق بھی وافر ہے، کوئی شخص بھوکا بھی نہیں سوتا، سب نعمتیں اللہ کی ان کے گھروں میں ہیں، لیکن بندہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ پریشانی کے آثار ہیں، غم ہی غم ہیں. ان غموں کا مداوع بھی کیا درود و سلام ہمارے لیے کرتا ہے؟ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ ان غموں کا مداوع بھی درود و سلام کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا اصلاحی پہلو کی طرف ضرور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اگر ہم بغور پڑھتے ہیں
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بے شک۔ تو جب ہم دنیا پرستی میں محبت، دنیا کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنے لالچ اور حرص میں چلے جاتے ہیں، تو کچھ وجوہات تو وہ ہیں کہ جس وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے سے کم درجہ کو دیکھیں اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، میرے خیال میں سوسائٹی میں ہر بندہ خوش رہے، ہر بندہ خوش رہے، بے شک۔ پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے اس حوالے سے پوچھی کہ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے، تو بے شک درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے، کیونکہ وہ ہستی جب اس دنیا میں آئی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، دکھی دلوں کا سہارا بن کر آئی ہے، غموں کے مداوے کے لیے آئی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جب ان کی ذات پر ہم درود و سلام بھیجیں اور جس کا وہ محبوب ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے غموں کا، دکھوں کا مداوا ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر میں جب دعا مانگوں تو دعا میں کتنا حصہ جو ہے وہ درود و سلام پر وقف کروں؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا آپ کا دل چاہے آپ وقف کر دیں۔ صحیح۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرا تو دل یہ ہے کہ میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ درود و سلام میں وقف کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کم ہے، تھوڑا اور بڑھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا چلے آدھا بڑھا دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ پھر اسی طرح مکمل کی جب بات کی، فرمایا کہ پھر آدھا جب کہا حضرت ابی بن کعب نے، تو حضور نے فرمایا تھوڑا اور بڑھا دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساری دعا ہی درود و سلام وقف کر دوں، ساری دعا ہی اسی پر مشتمل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اذا تکف ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اگر تو ایسا کرے گا، پوری دعا ہی درود پر مشتمل ہو، پوری دعا ہی درود پر مشتمل ہو، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے۔ یہ ہے درود و سلام کی فضیلت۔ اس حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے غموں کا مداوا بھی ہے وہی درود و سلام۔ سامعین نظیر مکرم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا ہوا ہے، اور میں اپنے ہر امتی کے پڑھے ہوئے درود کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جب ہر روز جو بھی درود و سلام بھیجتا ہے تو ہر روز شام کو مجھ پر ایک خوبصورت ٹرے کی صورت میں ہر بندے کا نام رکھ کر میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں، سبحان اللہ، یعنی درود میں پڑھتا ہوں اور آقا کی بارگاہ میں میرے والد کا اور میرے دادا کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ان 3 نسلوں نے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے درود و سلام کی۔ اسی طرح اب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں چھوٹے ننھے ثنا خان، بہت خوبصورت آواز ہے، محترم عبد المنان صاحب۔ ہم عبد المنان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جالیاں دیکھوں کہ دیوارو درو بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوارو درو بام
اپنے کمزور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے۔ کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تاج داری جہاں یا نبی محترم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آپ صادق امی سید المرسلین، خاتم الانبیاء رحمت عالمی۔ پھر فرمایا آپ کی شان کا سب سے اونچا علم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار جہاں یا نبی محترم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ میں ایک سوال علامہ صاحب آپ سے کرتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم نعت بھی سنیں گے ظاہر منظور بھائی سے۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ جب انسان درود پڑھتا ہے اللہ بھی اس پر درود پڑھتا ہے جی، اس کا تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کریں، یہ کیا پڑھتے ہم ہیں تو اللہ بھی درود پڑھتا ہے؟ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے آپ کسی کے دوست کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ کسی کے دوست کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کا دوست بھی آپ سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ اس کا دوست ہو۔ آپ کسی کے دوست کے ساتھ بھلائی کریں تو وہ آپ کو اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے۔ سیم ہی ایسے یہ محب اور محبوب کی بات ہے، محب اور محبوب کا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، جس کی بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی ذات اقدس کو، صحیح، ان کی آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ان کی ذات پر درود پڑھتا ہے، صحیح ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر خیر عام لوگوں میں بھی کر دیتا ہے، اس کا ذکر خیر نسبت دنیا میں اس کو زندہ کر دیتا ہے، بھیجے درود اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کا نام زندہ رہے۔ یہ درود السلام کی برکتیں ہیں سامعین جی، کوئی شک نہیں، درود السلام کی ڈھیروں برکتیں ہیں، ہر لمحہ برکتیں ہیں، نہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی برکتیں، بلکہ قبر میں بھی اس کی برکتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پاشتو۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں درود و سلام ہے۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ شاعر مشرق ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، نہ صرف پاکستان ہندوستان بلکہ انگریز تک آپ کو جانتے ہیں، اور ہر طرف آپ کے علم کا، آپ کے فلسفے کا، آپ کی منطق کا اور آپ کے محبت رسول اور محبت خدا کا تذکرہ ہے۔ یہ جو اتنی ساری عزتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ جو اتنی ساری ترقیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عموماً راز یہ جانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے میری سخت محنت ہے، میرے والدین نے مجھے شروع سے اسی طرف لگایا تھا، وغیرہ وغیرہ 100 جواب بنتے ہیں۔
لیکن قربان چاہیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات پر کہ آپ نے جو جواب عنایت فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ کامیابی کا راز جہاں محنت میں پوشیدہ ہے، فرمایا وہیں میں نے 1 کروڑ درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانتاً عقیدتاً محبتاً بھیجنے کا شرف حاصل کیا، اور اسے میں نے پورے طریقے کے ساتھ 100 پڑھا، 200 پڑھا، 1000 لاکھ، ایک طریقے کے ساتھ میں لیتا چلا گیا، اور میں نے 1 کروڑ درود و سلام بھیجا۔ اللہ رب العزت نے مجھ پہ اتنی عنایتیں کی کہ علم کی انتہا ہو گئی علامہ اقبال پر، فلسفے کی انتہا ہو گئی علامہ اقبال پر، منطق کی انتہا ہو گئی علامہ اقبال پر، پھر شاعری کی انتہا ہو گئی علامہ اقبال پر۔ وہ اردو میں تھی تب بھی اقبال سبحان اللہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اگر فارسی کی بات آئی تو پھر اسی طرح ڈھیروں اشعار اور ڈھیروں دیوان بنا دیے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے علامہ محمد اقبال کی ترقی کا راز۔ دوبارہ چلتے ہیں پروفیسر محمد رؤوف سیالوی صاحب کی طرف۔ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے کیا درود و سلام ہر وقت پڑھنا قابل قبول ہے، یا اس کا کوئی خاص، جیسے ہم نمازوں کا دیکھتے ہیں فجر ظہر ہر نماز کا وقت ہے، کیا درود و سلام کا بھی کوئی وقت ہے، اور کون سا ایسا وقت ہے جو زیادہ معتبر بھی ہے؟ اس پہ روشنی کریں۔ بہت خوبصورت سوال ہے کہ جیسے نمازوں کا ٹائم مقرر ہے ویسے درود و سلام کے لیے آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ کس وقت۔ ٹھیک ہو گیا، درود و سلام کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہر وقت ہی حضور پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ ہے محب کی بات ہے، محبوب کی بات ہے، سبحان کوئی شک صحیح ہے۔ اب اس حوالے سے میں گفتگو کرنے سے پہلے جو پچھلی بات ہم چھوڑ گئے تھے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا جی جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، صحیح ماشاءاللہ، اور یہ وہ روایت ہے جس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ درود پڑھنے والے پر خود اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خوشخبری سنائی۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے، وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی پروردگار نے یہ پیغام بھیجا ہے، من صلی علیہ صلیت علیہ ومن سلم علیہ سلمت علیہ، واہ 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 واہ، کیا کہ جو تجھ پر درود بھیجے گا، اے محبوب جو تجھ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ کیا بات، بہت خوب۔ اور یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ آپ حضور پر درود بھیجتے ہیں، ایک تو آپ کے گناہوں کا کفارہ، آپ کے غموں کا مداوع، اور پھر اس کے بدلے میں خود رب تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر آپ سلام بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی ذات جو ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والی، ہر چیز سے بے نیاز، لیکن اس عمل کی وجہ سے جب آپ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ درود بھی بھیجتا ہے، سلام پڑھتے ہیں، سلام بھی بھیجتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف جو آپ نے یہ کوسچن کیا کہ کیا ہر وقت ہی بھیجا جا سکتا ہے یا کوئی سپیسیفک ٹائم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سپیسیفک ٹائم نہیں ہے، صحیح، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی ذات پر آپ کسی بھی وقت درود و سلام کا نذرانہ وضو میں ہیں تب بھی بابرکت ہے، بغیر وضو کے ہیں تب بھی درود بابرکت ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سامعین کو یہ پیغام دوں کہ جب بھی آپ پڑھیں درود پاک تو وضو کے ساتھ پڑھیں، اس کی اور زیادہ برکات ہوں گی، اور زیادہ فیوزات ہوں گے، اور زیادہ فوائد ہوں گے، اور زیادہ ثمرات ہوں گے۔ اور اسی طرح جب آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے سپیسیفک، تو وہ ایک سپیسیفک بات اور لحاظ سے ہے کہ کچھ گھڑیوں کا تعین ہے ضرور کہ اگر ان میں آپ وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے یوم جمعہ حضور پر درود سلام پڑھنے کی فضیلت۔ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آپ کے باپ کو، اور آدم علیہ السلام کو اسی دن ہی آپ کی وفات ہوئی، اور اسی دن ہی سور پھونکا جائے۔
تو پھر کسی ویسے بھی جمعہ کو میرے آقا نے جو ہے وہ سید الایام بھی کہا. سید الایام، یہ تمام ہفتے کے جو دن ہیں ان کا سردار دن کیا بے شک اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے. اگر آپ ٹائم دیں گے تو جمعے کی فضیلت پر الگ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں مدعو کریں گے انشاءاللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو اس دن مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کا درود و سلام ڈائریکٹ مجھ پر پہنچتا ہے. تو پھر کسی سننے والے نے سوال کیا، ایک انسانی عقل ہے، ایک سوچ ہے، تو وہ اس کی جب وہ کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو پھر وہ فوراً ہی سوال ہوتا ہے اس پر کہ ہاں جی اس سے کیا مراد ہے. تو جب یہ آپ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے تو کسی نے سننے والے نے سوال کیا، کسی خوش قسمت نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے جب یہ فرمایا کہ مجھ پر ڈائریکٹ پہنچا دیا جاتا ہے تو جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیسے پہنچے گا؟ ہاں واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. پھر کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، آپ تو صحابہ کرام موجود ہیں، جمع غفیر لکھا ہے، ابھی تو آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں پہنچنا، پردہ فرما جانے کے بعد کیسے پھر کیسے سبحان ارشاد فرمائیے. بالکل. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو جب انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے تو وہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ٹھیک ہے آپ سے وہ درود و سلام کا نذرانہ میری طرف پہنچتا رہے گا اور اس کا جواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. سامعین عزیز مکرم، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے کیونکہ موضوع ہی بہت خوبصورت ہے. درود و سلام، وہ موضوع کہ جس پر اللہ رب العزت خود درود و سلام بھیجے، وہ بات کہ جس پر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے درود و سلام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی ہو جیسے دیگر مسائل کی وجہ سے ہوتی. گویا ہر مکتبہ فکر میں، ہر مسلک میں درود و سلام کی وہی برکات ہیں، درود و سلام کی وہی عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، وہی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انہی رحمتوں کو مزید محترم زاہد منظور صاحب کی طرف چلتے ہیں، مزید رحمتوں کو نشاور کیجئے. گلہائے عقیدت پیش کریں گے آقا کریم علیہ السلام. ایک دو مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول رحمت کے نور سے، رسول رحمت کے نور سے جہان سارا سجا ہوا ہے اور رخ محمد کی تازگی سے جہاں کا گلشن کھلا ہوا ہے رخ محمد کی تازگی سے جہاں کا گلشن کھلا ہوا ہے رسول رحمت
کے نور سے در محمد کے سائلوں کو خدا کی رحمت ہے گھیر لیتی در محمد کے سائلوں کو خدا کی رحمت ہے گھیر لیتی خدا کی رحمت سے کٹ گیا وہ جو ان کے در سے کٹا ہوا ہے جو ان کے در سے کٹا ہوا ہے رسول رحمت کے نور سے اور کس بھائی انہیں اندھیروں سے کام کیا ہے انہیں جہنم کا خوف کیسا انہیں اندھیروں سے کام کیا ہے انہیں جہنم کا خوف کیسا دلوں میں جن کے عشق رسول رچا ہوا ہے بسا ہوا ہے دلوں میں جن کے عشق رسول رچا ہوا ہے بسا ہوا ہے رسول رحمت کے نور سے جلال کسرا لرز رہا ہے میرے محمد کے خادموں سے جلال کسرا لرز رہا ہے میرے محمد کے خادموں سے یہ اس کا فاروق جا رہا ہے لباس جس کا پھٹا ہوا ہے یہ اس کا فاروق جا رہا ہے لباس جس کا پھٹا ہوا ہے رسول رحمت کے نور سے جہان سارا سجا ہوا ہے رخ محمد
کی تازگی سے جہاں کا گلشن، سبحان اللہ، رخ محمد کی تازگی سے جہاں کا گلشن کھلا ہوا ہے۔ میں علامہ صاحب کی طرف آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہمارے کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہمارے چلنے کے، ساری چیز کے ہم کوئی نہ کوئی ادب ضرور ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں درود و سلام، درود و سلام بھیجنے کے بھی تو کوئی آداب ہوں گے۔ درود و سلام آداب کے بغیر اگر بھیجا جائے تو میرا خیال ہے جتنی آپ نے پچھلی گفتگو کی ہے وہ برکتوں کی، رحمتوں کی، شاید ان سے بھی محروم ہو جائیں۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا درود و سلام کے آداب کیا ہیں؟ کہ سب سے بہتر یہی۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین سارے کا سارا، سارے کا سارا دین ہی ادب کا نام ہے۔ کہیں آپ کسی زندگی کے کسی شعبے کو لے لیں، جو شعبہ بھی، زندگی کا جو عمل بھی ادب سے خالی ہے، صحیح ہے، وہ نامکمل ہے، صحیح ہے، وہ نامکمل ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آداب کو ملوز خاطر رکھیں، اور آداب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر پاک اور صاف ہوں، آپ کے کپڑے پاک اور صاف ہوں، آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہو، اور ایک خاص ماحول ہو جہاں پہ بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توجہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ کہیں خیال اور ہو، دنیا کے معاملات میں خیال ہو، خیال کی کڑی ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ سے اور آقا کے روضہ اقدس سے سب جاریوں کے ساتھ جڑی ہوئی، اور پھر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے اور ایسا ادب کا ماحول بنایا جائے، تو پھر یقیناً وہ جو ساری برکات و ثمرات کا ہم نے ذکر کیا، تو میرا ایمان ہے کہ وہ ہم سب کو ضرور ملیں گے، کیونکہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کی رد نہیں ہے۔ اللہ باقی عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، نماز رد ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے، لیکن کسی چیز کی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، حج قبول ہوا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دی قبول ہوئی یا نہیں، لیکن درود و سلام یہ قطعی قبول، یہ دو ایسی عبادت ہے جو بہر صورت قبول ہی قبول ہے۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں، دکھاوے کا صدقہ کیا، دکھاوے کی زکوٰۃ دی، دکھاوے کا حج کیا، کوئی دیگر عبادت ہے جو دکھاوے کی بالکل قبول نہیں۔ آپ درود و سلام دکھاوے کا بھی پڑھ لیں تو وہ بھی قبول ہے، ایسے تو یہ درود و سلام کی برکات ہیں۔ ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کے ہمیشہ دائیں بائیں گرد، ہمیشہ اسی مجلس میں کوشش کرتے کہ بیٹھے رہیں، اور سوال یہی ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہاں قربت محمدی نصیب ہے، اس جہان میں بھی یہ قربت نصیب ہوگی؟ میرے آقا مسکرا رہے تھے اور فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کا ایک مجرب نسخہ ہے، وہ نسخہ اپنا لو، آنے والی امتیوں کو بھی بتا دو، رہتی دنیا تک قیامت تک ہر امتی اس کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اول الناس بی یوم القیامہ، وہ میرے قریب تر وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن، کون؟ اکثرہم علی صلاۃ، جو اس دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، دعا ہے آج کا جو خوبصورت موضوع تھا درود و سلام، اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت اور ڈھیروں بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، خوش رہیے، خوش رکھیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔